میرے پیپر بھی تقریباً پاس ہو گئے ہیں. پاس ہو گئے ماشاءاللہ. ابھی یہ سٹوری چل بھی رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہے ہیں, اور اس سٹوری کے دوران ہی ماشاءاللہ سمیع اللہ بھائی کے پیپر بھی پاس ہو گئے ہیں. پیپر کتنے سال کے پاس ہوئے ہیں؟ ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے, معلومات ابھی یہاں تو نہیں آئے. پیپروں کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں, لیکن جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ کتنے دیر کے مل رہے ہیں, یا تو وہ 2 سال کے ہوتے ہیں یا 5 سال آپ کے. کو سجور کا جو ایک وہ ہاں ملتا ہے رجیبوتا ملتا ہے. اس کے بعد آپ کو 6 مہینوں والا سجور ملتا ہے, اور اس کے دوران آپ کا جو ہے نا وہ جو فنگر وغیرہ ہے وہ بھی لے جاتے ہیں. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل جمیل, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. دوستوں آج میرے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں سمیع اللہ بھائی, جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا. آج ان کی جرنی کا جو سفر ہے وہ اٹلی کے اندر کے اٹلی میں جب یہ پہنچے ہیں تو پہنچ کر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیسے انہوں نے اٹلی کے اندر اپنا سٹارٹ لیا, آج یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو سمیع اللہ ویلکم بیک, اور آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے دل بھائی, ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. ویسے سمیع آپ یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والے دوستوں کو کہ جب آپ اٹلی میں انٹر ہوئے ہیں, اٹلی میں جب آپ آ گئے تھے تو آتے ہی آپ نے کیا کیا؟ مطلب پتہ جب ایک بندہ نیا آتا ہے تو بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے, ٹینشن میں ہوتا ہے, تو آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا اس وقت حالات و واقعات تھے؟ جب ہم اٹلی میں پہنچ گئے تو اٹلی میں ہم ٹرسٹے کی سائڈ پہ آ گئے تھے. ہاں تو ٹرسٹے میں ہم ادھر آ گئے, ادھر ہمارے کوئی جاننے والے فی الحال تو نہیں تھے, نہ ہمارے پاس موبائل کا نہ کوئی کنیکشن کا, نہ سم وغیرہ کا وہ تھا. تو اس طرح ہم نے ایک دوست سے موبائل لیا, اس دوستوں سے رابطے کیے. کسی نے بولا انکونا آ جاؤ, کسی نے بولا کہ ادینہ آ جاؤ, کس نے کہا کہ ہمارے پاس مختلف جگہ بتائی دوستوں نے. تو ایک دوست میرا پردنونہ میں جو رہتا تھا, میں نے اس سے رابطہ کیا. اس نے کہا میں آپ کو ٹرین کا ٹکٹ وغیرہ بھی آپ کو وہ آن لائن کاٹ کے دیتا ہوں, تو تم خالی جو ہے نا اس کو موبائل میں وہ دکھا دو. دکھا تو دو. میں پھر اسی طرح اس دوست نے مجھے بلایا پردنونے, تو پھر میں اسی طرح پردنونے میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر آ گیا. کزارسا کی ٹرین سے اتر کر ٹھیک ہے, اس کے گھر پر آ گئے. تقریباً 1 ہفتہ ان کے گھر میں تھا. 1 ہفتہ آپ ان کے پاس رہے ہاں ہو؟ ان کے پاس رہے. جو بندہ نیا آ جاتا ہے نا ہاں تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے, ہاں تو ٹھیک ہے. ہم نے کہا وہ تھکاوٹ وغیرہ بھی دور ہو جائے گی. تو اسی طرح 1 ہفتہ گزرنے کے بعد ہم نے مشورہ کیا کہ یہ کستورے میں چلے جاتے ہیں, ادھر سے معلومات کرتے کہ ازیل وغیرہ ہوتی ہے کہ نہیں. اس طرح ہمیں دوستوں نے وہاں پہ کستورے کے ساتھ چھوڑ دیا, اور ہم کستورے چلے گئے. اس طرح ادھر ایک پٹھان تھا, اس نے ہمارا جو ہے نا وہ جو ازیل وغیرہ کرتے ہیں نا جی وہ آتے, تو پھر وہ نام وغیرہ لکھتے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے, آپ کدھر سے آئے, افغانستان سے, پاکستان سے, آپ جس ملک سے بھی آتے ہو, تو وہ جی ازیل کا رجسٹریشن کرتے ہیں. اس نے رجسٹریشن کر دی. اسی طرح پھر 2-3 گھنٹے کے بعد ہم ادھر بیٹھے رہے تو کستورے میں. اسی طرح پھر وہ ریڈ کراس والے لوگ جو آ گئے, جی. تو اس نے ہمیں قرنطینہ جو ہے نا لے گئے, گاڑی میں قرنطینہ لے گئے. تو قرنطین کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو بندہ بھی نیا آتا ہے اس کو 15 دن رکھتے ہیں الگ ایک جگہ کے اوپر, جس میں اس کو ٹیکے وغیرہ لگا جاتے ہیں کہ آپ ایک نئے ملک میں آئے ہیں تو آپ کو یہ ٹیکہ لگایا تھا کہ آپ کو کوئی بیماری نہ لگے, اور اس کے علاوہ پھر دیکھ بھال کرتے ہیں, تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے. ہاں وہ اس لیے کرتے ہیں نا, اس ٹائم جو ہے نا وہ ہمارا جو اس یورپ میں جو بھی بندہ آتا ہے نا, اس کا یہ بیماری, اس کو کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے, یا کوئی جو بڑی بیماریاں ہوتی ہے کرونا وغیرہ, تو یہ لوگ بہت ان چیزوں سے ڈرتے بھی ہیں. ہاں یہ بات تو ہے. یہ بے شک اس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ لوگ مر بھی چکے ہیں. ہاں تو ہم اسی طرح وہ ہمیں قرنطینہ لے گئے, اور میں نے تقریباً 14-15 دن وہاں پہ قرنطینہ میں رہ گیا. وہ ٹھیک. ہمارا دن کو بھی اور شام کو بھی 2 دن جو ہے نا ٹیسٹ کرتے تھے کہ اس کو کوئی وہ تو نہیں ہے, کرونا وغیرہ تو نہیں ہے. کرونا ہاں نہیں ہے. تو اسی طرح میرا پازیٹیو نکلا. 15 دن گزرنے کے بعد اس نے ہمیں ایک گھر دیا. گھر میں تقریباً ایک نیا گھر تھا, بالکل صاف بنا ہوا گھر تھا. اسی طرح ہمارے ازیل کے فنگر وغیرہ بھی اسی دنوں میں ہو گئی اس گھر میں.
اور باقی جو سامان وغیرہ دیتے ہیں گھر میں جو خرچ وغیرہ دیتے ہیں، پہلے 230 روپے تھے میرے خیال میں، ہاں ابھی تو پیسے کم ہو گئے نہیں، یہ جب آپ کے نارمل جب آپ نے ازیل کروائی، ازیل کروانے کے بعد پھر آپ کو گھر دے دیا گیا یعنی کرنٹین کر دیا گیا، اس کے بعد پھر آپ کے دوبارہ سے جو فنگر ہوئے پراپر جو ازیل ہوئی، ہاں یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے اس کے پاس وہ گھر نہیں ہوتا یا کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کو وہ فل فور جب اس کے پاس وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا پروسیس ہو رہا ہے تو اس کو کیمپ اور گھر دے دیتے ہیں، بالکل لیکن جب جیسے ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے دوران ہی پھر آپ کو انہوں نے گھر بھی ڈیٹ دیا، دیتے، ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا گھر بھی دیا، پھر گھر دینے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو وہ جو ازیل کا سسٹم تھا جو سجوڑ تھی وہ بعد میں جا کے ہوا، ہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کے ہمیں لے گیا اور کچھ دنوں میں اس مہینے کے اندر جو کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ڈاکٹر کا ہاں متعین ڈاکٹری کارڈ، کرتے ہیں کہ پہلے آپ کا ڈاکٹر کا جو کارڈ بناتے ہیں، اس کے بعد آپ کا سارے بناتے ہیں، ہاں اس کے بعد جو ہے نا آپ کو سجور کا جو ایک وہ ملتا ہے رجی رجپوتا، بوتا ملتا ہے، اس کے بعد آپ کو 6 مہینوں والا سجور ملتا ہے، اور اس کے دوران آپ کا جو ہے نا وہ جو فنگر وغیرہ ہے وہ بھی لے جاتے ہیں، جو چھوٹی انٹرویو جو بولتے ہیں وہ بھی اسی دوران ہو جاتی ہے اسی طرح۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا بعض لڑکوں کا جو ہے نا وہ 6 مہینوں 7 مہینوں میں ہو جاتا ہے، بعض کا جو ہے نا سال میں بھی کمیشن آ جاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ کا جو کیس ہے جب آپ کو پاکستان میں کیا مسئلہ تھا، جی ہاں، پاکستان میں کیا مسئلہ تھا وہ آپ ادھر شیئر کرتے ہو، تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا ایک جو ایک صوبے کا جو عدالتی بڑا وہ ہوتا ہے نا جی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مسئلہ تھا، اس کا رزلٹ وہ لوگ نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم ابھی جو ہے نا اسی طرح ہم اٹلی میں پردنونے میں ابھی رہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں پردونوں میں آپ ماشاء اللہ رہ رہے ہیں یہاں پر، سمی یہ بتائیں دیکھنے والوں کو کہ کتنی دیر کے بعد جو وہ کمیشن آ جاتا ہے ابھی نارمل ایک بندے کا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض کسی کا میں نے تو بتایا کہ بعض 6 مہینوں کا بھی آ جاتا ہے، اس طرح میں نے دیکھا کہ 5 مہینوں کے بعد بھی لڑکوں کے کمیشن آ جاتا ہے، کمیشن آ جاتے ہیں، ٹھیک 5 ہے۔ مہینوں کے بعد 7 مہینوں کے بعد زیادہ سے زیادہ 8-9 مہینوں کے اندر آ جاتا ہے پہلا کمیشن۔ دوستو یہ کمیشن کہتے ہیں کہ جس میں ایک کسی بھی انسان کو جو یہاں یورپ کے اندر آتا ہے، کسی بھی کنٹری کے اندر آتا ہے، یہ ہر جگہ پہ کمیشن ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو عدالت میں یا اس جگہ پہ بلایا جاتا ہے جہاں پہ آپ سے آپ کی کہانی کو سنا جاتا ہے، جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو پیپر دیے جائیں گے یا نہیں، یا آپ کو پھر اس کے بعد ایک اور موقع دیا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ کا کیس ٹھیک نہیں تھا، آپ دوبارہ سے پھر آئیں کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال کے بعد پھر اس طرح، تو اس طرح سے آپ کا کمیشن ہو چکا ہے۔ میرا کمیشن ہو جی چکا ہے اور میرے پیپر بھی تقریباً پاس ہو گئے ہیں۔ پاس ہو گئے ماشاءاللہ۔ ابھی یہ سٹوری چل بھی رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہے ہیں، اور اس سٹوری کے دوران ہی ماشاءاللہ سمیع اللہ بھائی کے پیپر بھی پاس ہو گئے ہیں۔ پیپر کتنے سال کے پاس ہوئے ہیں؟ ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے معلومات، ابھی یہاں تو نہیں آئے پیپروں کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ کتنے دیر کے مل رہے ہیں، یا تو وہ 2 سال کے ہوتے ہیں یا 5 سال کے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو آئیڈیا ہے وہ 2 سال کا ہے کہ 2 سال کے جو پیپر ہیں وہ ان کو مل گئے ہیں۔ تو سمیع اللہ پاک خیر کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابی دے، اور یہ جو سفر تھا ایک بہت بڑا سفر جو آپ نے سٹارٹ کیا اور سفر کو لے کے چلے، تو یہ بہت ہی قیمتی وقت تھا جو آپ اپنا قیمتی وقت دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہو اور دوستوں کو آپ بتا رہے ہو کہ کیا لائف میں کیا سٹوری ہے۔ اس سے آگے کی سٹوری میں یہ ہے کہ سمیع اللہ یہاں پہ کیا کام کیا، کیا یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، یا یہاں پہ کیا اپنا فیوچر دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک آپ ہمیں دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں صرف آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر کا یورپ کا جو موسم ہے وہ آج بہت جو ہے نا رومانٹک ہے، رومانٹک موسم ہے، ہاں صحیح ہے، کیونکہ ہلکے سے بادل بھی ہے، اور ہم جس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں نا یہ تھوڑا سی اطراف سائڈ ہے، اور ادھر پانی وغیرہ بھی ہے، پانی کا شور بھی ہے، تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں جو ہے نا بہت خوش ہوں، اور عادل بھائی کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ ہماری ملاقات اور ویڈیو میں ہوگی، تو آپ دوستوں کو سب کو میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ عادل بھائی کے ویڈیوز کو اور لائک اور شیئر کریں۔ بازی اللہ پاک خیر رکھے، اوکے، دعا میں یاد رکھیے گا بھائی، ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔